ہمارے دسترخوان پہ طرح طرح کے پھل آئے, طرح طرح کے کھانے آئے, لیکن غریبوں میں نہیں آ پائے تھے. السلام علیکم ناظرین اکرام, میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل. تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. دیکھیے میرے پاس ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ نورانی چہرہ, ان کا نام ہے حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری. یہ تعارف کے محتاج نہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ اسٹیج کی دنیا میں یعنی یوٹیوب پر آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں ناظم رضا منظری, مولانا ناظم رضا منظری ماشاءاللہ. تو آپ کو ماشاءاللہ کافی حد تک حضرت کی تقریریں بیانات یوٹیوب پر مل جائیں گے مولانا ناظم رضا منظری کے نام سے. اب میرا مقصد کیا ہے؟ ابھی جو آپ نے ٹائٹل دیکھا ہے غریب کی عید, میرے عزیزوں دھیان سے سنیں, ویڈیو کو ابھی اسکپ نہ کریں. میرا مدعا یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ میں حضرت کو بلاؤں, کیونکہ کل ہی میں نے ایک حضرت کا بیان سنا الحمدللہ. تو میں نے سوچا کہ میں حضرت سے کانٹیکٹ کروں اور حضرت کو بلا کر وہی بیان میں حضرت کا آپ لوگوں تک پہنچاؤں, کیونکہ وہ بیان مجھے اتنا اچھا لگا عید کے تعلق سے, غریبوں کے حق کے تعلق سے میرے عزیزوں, کہ مجھ سے رہا نہیں گیا. تو میں چاہتا ہوں کہ اچھا میسیج جب بھی کبھی مجھے ملے میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں. تو آپ جو ہے ماشاءاللہ بنے رہیں, ابھی ویڈیو کو چھوڑ کے نہ جائیں. تو ماشاءاللہ بنے رہیں. حضرت سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت اسی پر روشنی ڈالیں جو میں نے کل آپ کا ماشاءاللہ بیان سنا, میرا دل باغ باغ ہو گیا. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے سبھی ویورز تک, ساری یوٹیوب فیملی تک, اور بھی جو ہمارے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں اس ٹائم اس ویڈیو کو, حضرت میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ جو کل میں نے آپ کا بیان سنا ماشاءاللہ, تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سبھی ویورز تک وہ بیان آپ کا پہنچنا چاہیے عید کے تعلق سے, غریبوں کے حق کے تعلق سے. تو حضرت آپ وہ بیان عنایت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں بہت مشکور ہوں جناب مداح رسول محمد سلمان رضا قادری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور اپنے اسٹوڈیو میں بلایا. اللہ پاک انہیں اس کا صلہ عطا فرمائے. آمین آمین. ناظرین کرام, عید قریب ہے اور لوگ اس کی تیاریوں میں بھی مشغول ہیں. جی بے شک. تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عید ہمیں کس طرح منانی چاہیے. کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں, فون کر رہے ہیں کہ سیٹرڈے کی عید ہوگی یا پھر سنڈے کی ہے, کیسی ہے. اکثر لوگوں کا رجحان جو ہے وہ ہفتے کو لے کر کے ہے کہ ہفتے کی عید ہونی چاہیے. ہر آدمی عید کی تیاری میں مشغول ہے, عید ہونی چاہیے, عید ہونی چاہیے. جی بے شک. چاند دیکھیں گے لوگ جمعے میں, فرائیڈے کی شام میں. میں ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گا, چاند دیکھنے سے پہلے آپ پہلے اپنی بستی میں دیکھیے, اپنے محلے میں دیکھیے, اپنی گلی میں دیکھیے, اپنے خاندان میں دیکھیے. چاند بعد میں دیکھیں, پہلے یہ دیکھیں کسی یتیم بچے کے جسم پہ پھٹا ہوا کپڑا تو نہیں ہے. اللہ اکبر. چاند دیکھنے سے قبل پہلے آپ کسی بیوہ کے بچوں کو دیکھیں کہ اس کا شوہر نہیں ہے, بچے یتیم ہیں. ہمارے بچوں کے لیے کپڑے ہیں کیا؟ یتیم بچوں کی عید کے لیے بھی کپڑے ہیں. چاند ہمیں بعد میں دیکھنا چاہیے, یتیموں کو پہلے دیکھنا چاہیے. عید ایک ہمدردی کا بھی پیغام دیتا ہے, ایک ہمدردی کا میسج دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, سب سے پہلے تو میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا عید کے معنی کیا ہے. عید کے معنی ہے خوشی. اور یہ جو عید ہوتی ہے یہ رمضان شریف کا جو مہینہ, پاک مہینہ ہے, اس کی تکمیل کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو عید منائی جاتی ہے. بے شک بے شک. اب عید کیا ہے؟ یہ عید میں نے آپ کو بتایا کہ عید جو ہے یہ ایک خوشی ہے. ایک مہینے کی عبادت ہم نے کی, نماز تراویح میں قیام اللیل کیا. ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے, جماع سے, چغلی غیبت سے روکے رکھا, برائیوں سے روکے رکھا, جھوٹ سے روکے رکھا. ہم نے اپنے آپ کو بھوک اور پیاس برداشت کی اور ہم نے روزہ رکھا. تو یہ تمام رمضان شریف کے جو روزے رکھے ہیں, اس کی ایک پورا مہینہ ہم نے روزے رکھ لیے. اس کے تکمیل کے بعد ہماری ایک خوشی ہے کہ اللہ نے بخیر و عافیت یہ روزے ہم سے پورے کرا لیے. اس کے مکمل کمپلیٹ ہونے پر ہمیں ایک خوشی ہے. بے شک بے شک. اسی طرح ہم نے قیام اللیل کیا, نماز تراویح کو ادا کیا, پورا قرآن الحمد کی الف لام سے لے کر کے والناس کی سین تک بحمد تعالی ہم نے قرآن پاک کو سن لیا. تو پورا قرآن ہم نے نماز تراویح میں سنا. اس کی تکمیل کی ہمیں ایک دوسری خوشی ہے. روزے کی ہماری ایک خوشی, تراویح کی ہماری ایک خوشی, قرآن مقدس اس ماہ مبارک میں نازل ہوا, اس کی ایک ہمیں خوشی ہے. اسی مقدس مہینے میں شب قدر, لیلۃ القدر آتی ہے, جو 5 طاق راتیں ہیں آخری عشرے میں وہ آتی ہیں. اس کو پا لینے کی ہماری ایک خوشی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو یہ جو تمام عبادتیں ہم نے کی ہیں ان کی تکمیل ہم سے ہو گئی ہے.
تو ہم نے اس کو مکمل کیا تو یہ ہمیں خوشی ہوئی ہے. تمام عبادتوں کے مجموعے کا نام عید ہے. سبحان اللہ. اب عید میں کیا ہے؟ یہ ایک ہمدردی کا پیغام بھی ہے. مثلا دیکھیے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کے لیے کہا. صدقات و فطرات پہ زور دیا گیا کہ جو تمہارے روزے میں کمیاں ہوئی ہیں، نقائص و عیوب پائے گئے ہیں، یہ جو تم فطرہ دو گے یہ اس کی بھرپائی کے لیے ہیں. جو کمیاں آئی ہیں، جو نقائص و عیوب آئے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے فطرہ دیا جاتا ہے. ادھر ہم نے فطرہ دیا، جو غریب تھے ان کا بھی کام ہوا، ان کی بھی عید ہوئی. ہمارے دسترخوان پہ طرح طرح کے پھل آئے، طرح طرح کے کھانے آئے، لیکن غریبوں میں نہیں آ پائے تھے. عید کے دن وہاں تک وہ دسترخوان پہ ان کے بھی پیچھے تھے، انتظار کر رہے تھے کوئی امیر آئے گا. الحمدللہ ہم نے وہ کام کیا کہ ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے ان غریبوں تک پہنچانے کا کام کیا. اس کا نام عید ہے. سب سے پہلے تو ہم عید ہم کر رہے ہیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہیے حضور نے عید کس طرح کی ہے. تو سلمان بھائی آپ کو میں بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ پر خطبہ دینے کے لیے اپنے کاشانے سے باہر تشریف لائے. حضور نے ایک مقام پہ چند بچوں کو دیکھا کہ وہ اچھے لباس میں زیب تن ہے ان کے جسم، اور مطلب کیا ہے ان کے جسموں پر خوشبو، ان کے کپڑوں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، اور وہ بچے فرحت و شادمانی کا جو ہے اظہار کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن وہیں پہ ایک بچہ بڑا مایوس بیٹھا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اس کے جسم پہ جو لباس ہے جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، چہرہ بھی اس بچے کا جو ہے وہ دھلا ہوا نہیں ہے، بوسیدہ لباس ہے اور میلا چہرہ ہے، گرد و غبار سے بال اٹے ہوئے ہیں. حضور نے اس بچے کی طرف دیکھا، اشارہ کیا، بچہ آیا. فرماتے ہیں بچے تیرے جسم پہ نیا لباس نہیں ہے، تو نے اچھے کپڑے سے اپنے جسم کو زیب نہیں کیا، زیب تن تو نے نہیں کیا. اللہ اکبر کبیرہ. بچہ کہتا ہے اے آقا اپنے جسم پہ قیمتی اچھا لباس وہ ڈالے جس کا باپ زندہ ہو، چہرہ اس کا دھلے گا کہ جس کا باپ زندہ ہو، خوشبو وہ لگائے کہ جس کا باپ حیات ہو. آقا میرا باپ فلاں جنگ میں اسلام کے لیے گئے تھے اور شہید ہو گئے. آقا آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو نیا کپڑا لا کے مجھے بھی دیتا اور میں بھی اس کپڑے کو زیب تن کرتا. آقا میرا باپ ہوتا تو میرے لیے بھی خوشبو آتی. آقا میرا باپ ہوتا تو میرا بھی چہرہ دھلا ہوا ہوتا اور میں اس مقام پہ اس خوشی کے دن روتا ہوا آپ کو نظر نہیں آتا. اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے عیدگاہ کو میں بھی جاتا ہوا آپ کو نظر آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی درد بھری گفتگو سنی، آقا ایموشنل ہو گئے. حضور نے بچے کا ہاتھ پکڑا، گھر لے کر کے آئے. فرمایا عائشہ بچے کو اپنے ہاتھوں سے غسل دو. حضرت عائشہ صدیقہ نے اس یتیم بچے کو اللہ اکبر غسل دیا. فرمایا سیدہ فاطمہ بچے کے لیے کپڑوں کا انتظام کرو. کپڑے حضرت فاطمہ نے دیے، بچے نے کو کپڑے پہنائے گئے، خوشبو لگائی گئے. حضور فرماتے ہیں بچے کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے؟ محمد تیرے باپ لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی تیرے بھائی لگے، عائشہ تیری ماں لگے. اللہ اکبر کبیرہ. بچے نے کہا حضور جسے آپ مل جائیں تو اسے کائنات کی دولت مل جاتی ہے. پھر حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا، نئے کپڑے پہنا کے عیدگاہ کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں. اب وہ بچہ خوش ہے، تمام بچے اس بچے پہ رشک کر رہے ہیں کاش ہمارا باپ بھی شہید ہو جاتا تو یہ مقام ہمیں بھی حاصل ہوتا جو اس یتیم بچے کو حاصل ہوا. سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، بہت خوب. تو آج ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر حضور نے جس طرح عید کی ہمیں اسی طرح، اسی نہج، اسی طریقے پر عید کرنا چاہیے. ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کسی یتیم کو خوشی دے دیں، کسی بیوہ کو خوشی دے دیں، ہم کسی لاوارث کا سہارا بن جائیں، کسی بے سہارے کا سہارا بن جائیں. ہماری عید ہو یا نہ ہو لیکن غریب کی عید ہونی چاہیے. سال پلٹ کا آئے گا، ہم نئے کپڑے پھر بھی پہن سکتے ہیں لیکن یتیم کپڑے پہننا چاہیے. یتیم کے گھر میں خوشی کا احساس ہونا چاہیے.
اس کا نام عید ہے۔ آج مسلمان کتنی دہشت میں ہے، آپ اٹھائیں فلسطین کو دیکھ لیں مثال کے طور پہ، جی فلسطین کا مسلمان بیت المقدس میں قبلہ اول میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو نماز تراویح پڑھنے جاتے ہیں، الوداع جمعہ پڑھنے وہ لوگ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اسرائیل ظالم کیا کرتے ہیں بتائیے؟ وہ فوج کیا کرتی ہے؟ ان کو مطلب کیا، ان پر فائرنگ کی جاتی ہے، ان پہ پتھراؤ کیا جاتا ہے، ان پہ لاٹھی چارج کی جاتی ہے، ان پہ بمباری کی جاتی ہے، نہتے مسلمانوں کو اس قدر ٹورچر کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج آپ دیکھیں، جس طرف دیکھیں مسلمانوں کی بربادی نظر آ رہی ہے، کسی طرف جیل کی سلاخیں ہیں تو کسی طرف مسلمان کی بکھری ہوئی لاشیں ہیں، کسی طرف مسلمان کے گھروں سے نکلنے والا دھواں، ان کے جلتے ہوئے آشیانے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ آپ کو حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے، آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، مایوسی کفر ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ حالات بدلیں گے انشاءاللہ، حالات اچھے ہوں گے، لیکن یاد رکھیں ایسے پرفتن دور میں کہ جب آپ پر لاٹھی چارج کی جا رہی ہو، آپ کی لاشوں کو بکھیرا جا رہا ہو، آپ کو جیلوں کی سلاخوں میں ڈالا جا رہا ہو، آپ حکومت سے بھی نہ ٹکرائیں، اس لیے کہ حکومت بدل جاتی ہے، حاکم بدل جاتے ہیں، کبھی اچھے حاکم آتے ہیں، کبھی برے حاکم آتے ہیں، لیکن اللہ کبھی نہیں بدلتا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا۔ ہمارا رب پاور والا ہے، ہمارا رب شکتی شالی ہے، رب العالمین ہے، پوری کائنات کو پالنے والا ہے، شکتی شالی ہے پروردگار۔ کسی کے سامنے جھولی پھیلانے سے، کسی کے سامنے دامن پسارنے سے اور امداد کی بھیک مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں تو آپ کو ایک میسج دیتا ہوں کہ آپ مصلی بچھا لیں، عید کے دن مصلی بچھانے کے بعد رب کی بارگاہ میں دو آنسو گرا دیں اور رب سے کہیں مولا مسلمانوں کی عزت کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما۔ میرے بھائی آپ کے دو آنسو جو مصلی پہ گریں گے رب کی بارگاہ میں، وہی تیرے بھائیوں کی قسمتوں کے فیصلے کر دیں گے، وہی تیرے بھائیوں کی ترقیوں کے فیصلے کر دیں گے۔ ناظرین کرام، ہمیں جو ہے حالات سے سمجھوتا کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسے حالات آئے ہیں، مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے، حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، حضور کی پیٹ پہ اونٹ کی سڑی ہوئی اوجڑی لا کر کے رکھی جا رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں ہے، سنگریزی کی جا رہی ہے، پتھر آ رہا ہے، زمین آسمان کی ہوا کو چیرتا ہوا حضور پاک کی پیشانی سے آ کر کے ٹکراتا ہے، حضور کی پیشانی سے خون ٹپکتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے خون سے رنگین ہو جاتے ہیں، حضور کعبے کا طواف کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اللہ کے گھر کعبے، میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میری قوم مجھے اگر یہاں سے نہیں نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاتا۔ حضور ہجرت فرما رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کہہ رہے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں میرا انتظار کرنا، ایک دن میں آؤں گا، پھر تیرا شان کے ساتھ طواف کروں گا۔ زمانے نے دیکھا جن لوگوں نے حضور کو کعبے کے طواف سے روکا تھا، کعبے کی چابی نہیں دی تھی، اللہ کی عزت کی قسم فاتحانہ شان سے فتح مکہ ہوا۔ حضور آئے مکہ میں، حضور آئے اللہ کے گھر میں، کعبے کی چابی حضور کے نورانی ہاتھ میں آئی تو حالات بدلیں گے انشاءاللہ، حالات میں انقلاب آئے گا، تمہاری حالت اچھی ہو جائے گی۔ بس آپ سے میں نویدن کروں گا، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ہماری امیروں کی عید کے ساتھ ساتھ جو ہمارے امیر بھائی ہیں ان کے بچوں کی عید ہو، دو جوڑی کپڑے اپنے بچوں کو لا کر کے دیتے ہیں، ایک جوڑی بچے کو کپڑا دیں اور ایک جوڑی کپڑا کسی یتیم بچے کو لا کر کے دیں۔ آپ اپنی گھر کی خواتین کو قیمتی کپڑے لا کر کے، قیمتی چادر لا کر کے دیتے ہو، آپ تھوڑی سی مطلب کیا ہے ہلکی قیمت کی چادر لے آئیں اور اس قیمت جو آپ نے وہ پیسہ بچا ہے اس پیسے سے چادر خریدیں، کسی بیوہ کے سر پہ لا کے ڈال دیں، کسی یتیم بچی کے سر پہ لا کر کے چادر ڈال دیں۔ میں چاہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ، آپ جو ہیں عید کرنے سے پہلے اپنے بزرگوں کی ہسٹری پڑھیں۔ اچھا حضرت، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آج کے دور میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر میں گوشت وغیرہ کا انتظام نہ ہو، کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ سراسر اس بات کا میں کنڈم کرتا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر گھر میں گوشت موجود ہے، ہر گھر میں سبزی ترکاری موجود ہے، بالکل غلط کہتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے نا مخلوق خدا، جو اللہ کی غریب مخلوق ہے، کمزور مخلوق ہے، ان کے دل میں ہمدردی نہیں ہے، ورنہ آج بھی اگر لوگ مدد کے لیے نکل جائیں تو انہیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پڑوس میں لوگ نکل جائیں گے جو ان کی مدد کے مستحق ہیں۔
बिल्कुल सही कहा हजरत आपने, बहुत उन्हें बहुत ज़रूरत शुक्रिया। है इनकी मदद की। उन्हें चाहिए कि अपने घर की सब्जी, अगर 5 किलो सब्जी का इंतज़ाम है तो 4 किलो सब्जी का इंतज़ाम करें, 1 kg सब्जी किसी गरीब के घर पहुंचाने का काम करें। सलमान भाई, हमने तो अपने इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़ा है। जी। एक बहुत बड़े खलीफा हैं अब्दुल अजीज, माशाल्लाह। खलीफा अब्दुल अजीज। उनकी ज़िंदगी के हालात ये कि ईद का दिन आया, उनकी शरीक हयात का नाम फातिमा है, माशाल्लाह। उनकी जो बच्चियां, जो उनके बच्चे हैं, वो अपनी माँ के पास आए, कहा अम्मी जान कल को ईद है जी। और हमारे पास नए कपड़े नहीं हैं, बस्ती में सब बच्चों ने नए कपड़े बना लिए हैं, हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे। तो उनकी माँ ने अपने शोहर को कहा, शोहर उनकी खलीफा है, कि बच्चों के लिए कपड़े का इंतज़ाम करें। खलीफा ने खाजिन को कहा कि 1 महीने की तनख्वाह आप मुझे एडवांस दें। खाजिन ने कहा हुजूर आपके पास कोई गारंटी है कि आप 1 महीना जिंदा रहेंगे? बेशक। उसने आंखें खोल ली। खलीफा रोने लगे, कहा भाई तूने मेरी मदद की है, जज़ाकल्लाह अहसनल जज़ा, अल्लाह तुझे जज़ा अता फरमाए। बच्चों से कहा बच्चों ईद जो है नए कपड़े पहनने का नाम नहीं है, ईद एक खुशी है, और खुशी उसको होती है जिसने माह रमज़ान शरीफ के रोज़े मुकम्मल किए हों, सुभान नमाज तरावी में कुरान सुना हो, जिसने मतलब क्या अल्लाह की इबादत की हो। तुम लोगों ने अल्लाह की इबादत की है, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। बच्चों ने कहा ठीक है। अब हुक्म आ गया, फुला इलाके के अमीर खलीफा आपसे मुलाकात करना चाहते हैं जी। ईद के लिए आ रहे हैं, मुबारकबादी के लिए आ रहे हैं। खलीफा ने कहा ठीक है आ जाए। अब वो अमीर लोग थे, अच्छे अच्छे कपड़े जिस्म पे डाले हुए थे, उनके छोटे छोटे बच्चे कीमती ज़र्क़ बर्क़ लिबास में, वो ज़ेब तन थे उनके जिस्म, अल्लाहु अकबर कबीरा, उनके तन ज़ेब थे अच्छे अच्छे लिबास से, अच्छे अच्छे कीमती कपड़ों से। उनकी बच्चियाँ ज़ेवरात से मुज़य्यन अपने आप को करे हुए, वो सब के सब फैमिली के साथ आए, खलीफा से मिले। खलीफा ने ईद मिली, मुबारकबादी एक दूसरे को मिली। उसके बाद खलीफा अपने बच्चों को तन्हाई में ले गए, फूट फूट के खलीफा रोए, पूरी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। अल्लाह अल्लाह। खलीफा ने अपने बच्चों से, अपनी बच्चियों से, अपने बेटों से, अपनी फैमिली से कहा मैं डरता हूँ कि कहीं तुम एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाओ। बच्चों ने कहा अब्बा जान इसमें एहसास कमतरी की बात क्या है? एहसास कमतरी का शिकार होने की वजह क्या है? फरमाया बेटे ये फुला इलाके के चौधरी हैं, ये फुला इलाके के ज़मींदार हैं, इनके बच्चे कितने अच्छे लिबास में यहाँ पे मेरे पास आए हैं, दरबार में आए हैं, तुम इनके बच्चों को देख करके एहसास कमतरी का शिकार ना होना। तो खलीफा के बच्चों ने माकूल जवाब दिया, ज़बरदस्त जवाब दिया, दिलों को झंझोड़ने वाला जवाब दिया। सुभान अल्लाह। जी हजरत। कहा एहसास कमतरी का शिकार उनको होना चाहिए कि जिनके बाप ने रमज़ान शरीफ के रोज़े न रखे हो। ये बात। एहसास कमतरी का शिकार उस औलाद को होना चाहिए जिनके वालिदैन ने माह रमज़ान शरीफ की कदर न की हो। एहसास कमतरी का शिकार उन बच्चों को होना चाहिए कि जिनके जिस्म पे कपड़े तो अच्छे थे और उनके कपड़ों में इत्र और खुशबू भी था, उनके घर दस्तरखान पे आला किस्म आला वैरायटी के खाने भी थे, लेकिन उनके माँ बाप ने ना तो रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे थे, ना माह रमज़ान शरीफ में क़ियामुल लैल में नमाज तरावी को अदा किया, ना उन्होंने सदक़ात व फितरात का ख्याल किया, ना उन्होंने गरीबों का ख्याल किया। उन बच्चों को मायूस होना चाहिए, उन बच्चों को एहसास कमतरी का शिकार होना चाहिए जिनके बच्चों के पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छे खाने हैं, ईद के दिन इत्र है, खुशबू है, लेकिन उनके माँ बाप के पास अगर नहीं है तो रोज़े नहीं है, उनके माँ बाप के पास अगर नहीं है तो मतलब क्या है, नमाज तरावी नहीं है, उनके माँ बाप के पास अगर नहीं है तो रोज़े नहीं है, नेकियां नहीं है। अल्लाह का करम है हमारे वालिदैन के पास नमाज तरावी भी है, हमारे वालिदैन के पास रोज़े भी हैं, सदक़ात व खैरात भी है, अगर नहीं है तो कपड़े नहीं है। क्या हुआ? हमारे माँ बाप से अल्लाह खुश है, जिनके वालिदैन से अल्लाह खुश है, उनके बच्चों को मायूस नहीं होना चाहिए, उनके बच्चों को खुश होना चाहिए। कैसा जवाब दिया? सुभान अल्लाह। अच्छी तरबियत थी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। होना चाहिए मुसलमानों को, अपने बच्चों को यह एहसास कराना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने आप को बचाओ और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। सहाबा ने कहा आका हम तो बच जाएंगे, औलाद को कैसे बचाएं, फैमिली को कैसे बचाएं? तो सरकार ने कितना बड़ा मतलब क्या अमल दिया बचाने का। फरमाया तुम अगर चाहते हो तुम्हारी औलाद जहन्नम से बचे तो तुम नेक हो जाओ। सुभान अल्लाह। क्या बात, तुम्हारी नेक हो जाएगी। बिल्कुल हक बात है। और नेक बनाने का हुजूर ने तरीका बताया, तरीका ये बताया जब तुम किसी गरीब को ईद पे कपड़े देने के लिए जाओ तो अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाओ। सुभान अल्लाह। मैसेज किसी यतीम को, किसी बेवा को आप सब्जी देने के लिए जाओ, उसकी हांडी को तर करने के लिए जाओ,
اس کے دسترخوان پہ خوشی دینے کے لیے جاؤ تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے جاؤ، جی 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 تاکہ آپ رہے یا نہ رہے، جی اس لیے کہ سب کو مرنا ہے، آپ مر بھی جائیں گے، انتقال کر بھی جائیں گے تو آپ کی اولاد آپ کی دولت پہ سانپ کی طرح پھنا تان کے نہیں بیٹھے گی، بلکہ وہ آپ کے مرنے کے بعد جیسے ہی عید آئے گی وہ بھی اسی طرح آپ کے نقش قدم پہ چل کے وہ بھی کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے عید کے دن جائیں گے، بے شک حق بات ہے بالکل، وہ بھی کسی غریب کو کپڑے دینے کے لیے جائیں گے، وہ بھی کسی یتیم کو سبزی دینے کے لیے جائیں گے، وہ بھی غریبوں کو خوشیاں دینے کے لیے جائیں گے، وہ بھی بے سہارا بنیں گے، اس لیے کہ آپ نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ادھر ماں باپ کا انتقال ہوا، باپ کو دفنا کے آئے، بیٹے آ کر کے اسی کمرے میں بیٹھ گئے، باتیں ہونے لگیں، ابا کی چارپائی باہر کرو، ابا کا بستر پھینکو، اللہ ابا کے کپڑے پھینکو، ابا کے کپڑوں سے ڈر لگتا ہے، والد کے کپڑوں سے ڈر لگتا ہے، باپ کی چارپائی سے ڈر لگتا ہے کہ باپ کے کپڑے اگر ہم نے پہن لیے تو موت آنے کا ڈر ہے، باپ کی چارپائی پہ لیٹ گئے تو موت کا ڈر ہے، موت کا ڈر ستانے لگا، اے سی روم میں بیٹھ گئے، باپ کی بخشش کے لیے مدرسے کے بچے کو بٹھا دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ ماں باپ کی جو ہے نا، یہ باپ کی اچھی تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ جہاں باپ کے کپڑوں سے ڈر لگتا ہے، باپ کی دولت سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ باپ کے کپڑے نکالے، باپ کی جو پیسے تھے اس کو بھی غریب تک پہنچانے کا کام کرتے۔ یہ حضور نے ہمیں کتنا اچھا عمل بتایا ہے۔ جی جی جب تم کسی کی مدد کرنے کے لیے جاؤ تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے جاؤ، تاکہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچے مدد کرتے رہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آج باپ اپنے بچوں کو ٹائم کا دیتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا، جی جی غریبوں کی میں بات نہیں کرتا ہوں، امیروں کی بات کرتا ہوں، جی کسی نے کہا کہ یہ امیروں کے بچے جو اکثر یتیم ہوتے ہیں، ان بچوں کا ٹائم بھی دوسرے لوگ لے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، ملاقات اتنی ہوتی ہے کہ فلاں صاحب ملاقات کے لیے آ رہے تو انہیں ٹائم نہیں ملتا، یہ اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے پاتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لو موبائل کا کتنا مطلب کیا ہے، غلبہ ہے، سوشل میڈیا کا کتنا غلبہ ہے، آج اسی میں الجھ کر کے رہ گیا۔ یہی بات کو نکلنا ہے، تھرڈ کلاس سے لے کر کے اعلیٰ مڈل کلاس سب کو آپ دیکھیں، فرسٹ کلاس کے لوگ سب لوگوں کو دیکھیں، صبح کو نکلیں گے گھر سے، کام کاج کریں گے، آفس جائیں گے، کوئی مزدوری کرے گا، شام کو واپس آئیں گے، فریش ہوئے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد سب سے پہلے فکر کیا ہے، موبائل چارجنگ لگاؤ، موبائل چارج ہوا، اس کے بعد بستر میں گئے، اب لگ گئے سوشل میڈیا، جی جی فیس حضرت، بک پہ لگ گئے، یہی بات ہے حضرت، یوٹیوب پر لگ گئے، بولیے تمام چیزوں پہ لگ گئے۔ اب بچے انتظار میں، ہمارا باپ ہمیں ٹائم دے گا، باپ ہم سے ہماری بات، ہمارے دل کی بات سنے گا، ہمیں اپنے دل کی بات سنائے گا۔ ماں باپ اسی طرح ایک دن دنیا سے چلے جاتے ہیں، اولاد کو ٹائم ہی نہیں دے پاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اپنی اولاد کے لیے ٹائم نکال کر رکھیں، بالکل صحیح بات، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ خلیفہ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ عید کے دن نئے کپڑے نہیں ملے تو بچوں کو کوئی مایوس نہیں۔ آج اگر ماں باپ کپڑے نہ دیں تو بچہ باپ کا بڑا سے بڑا دشمن بنتا نظر آئے گا۔ جی یہی بات ہے، میرا باپ میرا ہمدرد نہیں ہے، میرا باپ میرا دشمن ہے۔ سب کے ماں باپ نے کپڑے دیے، میرے باپ نے کپڑے بھی نہیں دیے۔ اللہ اللہ، یہ ماں باپ کی ناکامی کا نتیجہ ہے۔ ماں باپ نے اولاد کو سب کچھ دیا لیکن رسول اللہ کی شریعت نہیں بتائی۔ تو حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد نیک بن جائے تو تم نیک بن جاؤ، اور نیک اولاد کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اچھے کام جب کرو تو اولاد کو ساتھ لے کر کے کام کرو۔ بالکل بہت اچھا، بتائیے کیا بات حضرت، بہت ہی اچھا میسج حضرت نے دیا ہے کہ ایک بات بالکل قیمتی ہے میرے عزیزوں۔ تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ نے یہاں تک یہ بیان پورا سنا ہو تو صرف ثواب کی نیت سے پتہ نہیں کس کے دل میں اللہ رحم ڈال دے، اور کون بندہ ایسا ہو جو غریبوں کی پھر زیادہ سے زیادہ اور بھی زیادہ مدد کرے، پتہ نہیں کس کے دل میں رحم آ جائے میرے عزیزوں، کیونکہ مالداروں پر غریبوں کا حق ہے میرے عزیزوں۔ تو ثواب کی نیت سے صرف اس ویڈیو کو آپ آگے شیئر کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہوتی ہے کسی اگلی ویڈیو میں حضرت کے ساتھ ایک نئے بیان کے کسی نئے ٹاپک پر ملاقات آپ سے۔ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔